I am not serious about it, I am honest about it. یہ کہتے ہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ. ان کے مطابق بہت سارے جو اب کشمیری ہیں کوٹ ان کوٹ وہ چائنا کے ساتھ جانے کو پریفر کریں گے. یہ ہے ان کا سٹینس. آپ یہ انٹرویو پورے کا پورا سنیے، دیکھیے، تو آپ کو کھلے انداز میں اندازہ ہوگا کہ یہ پریوار جس کے بارے میں کہا جاتا تھا شیخ عبداللہ جی کے بارے میں، ان کے فادر کے بارے میں، کہ انہوں نے اپنے آپ کو پرو انڈیا جانے کو ترجیح دی رادر دین پرو پاکستان. اس انٹرویو میں ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی، ہم ایسا کر سکتے تھے. میرا فاروق عبداللہ سے سوال ہے، ان کے باپ تو اب زندہ نہیں ہیں، ان کے باپ کی لیگیسی کو آگے لے کر چلنے والوں سے سوال ہے کہ کیا شیخ عبداللہ نے احسان کیا تھا جو بھارت کے ساتھ گئے تھے؟ شیخ عبداللہ ہوتے کون تھے بھارت کے ساتھ جانے یا نہ جانے والے؟ وہ تو مہاراجہ ہری سنگھ نے ایکسیشن کا ڈاکومنٹ سائن کیا تھا. یہ تو پولیٹیشنز تھے، یہ اس وقت کے والی ریاست جموں کشمیر نہیں تھے، وہ مہاراجہ ہری سنگھ تھے. وہ ان کا ڈیسیجن تھا اور انہوں نے اپنی بینیفٹس کے لیے بھارت کے ساتھ ایکسیشن کیا. تو وہ تو مہاراجہ ہری سنگھ نے کیا تھا، یہ تو اپنے بینیفٹس کے لیے پالیٹکس کرتے رہے، یہ تو دونوں طرف کھیلتے رہے. مہاراجہ ہری سنگھ تو بس نام کے ہی مہاراجہ تھے، اصل تو یہ مہاراجہ بن گئے. بڑا یہ عجیب و غریب انٹرویو ہے. آپ وائر پہ جا کے انٹرویو دیکھیے، میں وائر کو پروموٹ نہیں کر رہا، لیکن اس انٹرویو کو دیکھ کر آپ کو پوری مینٹیلٹی سمجھ آتی ہے اس لیڈرشپ کی. یہ بڑی امپورٹنٹ لیڈرشپ ہے، اس لیے کہ یہ اپیرنٹلی پرو بھارت ہیں، یہ سیپریٹسٹ نہیں ہیں یا علی گیلانی کی طرح پاکستان کے ساتھ ملنے کی بات نہیں کرتے. میرے نزدیک علی گیلانی اور اس طرح کے جو گروہ ہیں وہ زیادہ آنیسٹ ہیں، اس لیے کہ وہ اوپن تھے، اوپن ہیں، کلیئر تھے، کلیئر ہیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے. میں ان سے ایگری نہیں کرتا، لیکن ایٹ لیسٹ ان کا پتہ تو تھا کہ ویئر دے کم فرام اینڈ ویئر دے آر ہیڈنگ ٹوورڈس. لیکن یہ عبداللہ پریوار ہو، مفتی پریوار ہو، یہ بلیک میل کرتے رہے، کسی حد تک پاکستان کو بھی بلیک میل کرتے رہے، مگر اس سے زیادہ یہ بھارت کو بلیک میل کرتے رہے اور ان کا چلتا رہا نظام. اچھا، یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے. اب یہ نیرووین خاندان کی لیگیسی کو آگے لے کر چلنے والے بنتے ہیں مسٹر ڈاکٹر فاروق عبداللہ. ان کے باپ کی کبھی بھی نہرو سے نہیں بنی. نہرو اور ان کے باپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کا بہت زیادہ پرسنالٹی کانفلکٹ تھا اور ان کے باپ نہرو کی گورنمنٹس میں سال ہر سال جیلوں میں رہے. لیکن ان کے پاس آپشن نہیں تھی کشمیر کو لوٹنے اور ملک کو لوٹنے کے کانٹیکس میں کہ یہ الٹیمیٹلی نیرووین جو فارمولا تھا اس کی لیگیسی کے کسٹوڈین بنتے ہیں. اس پورے انٹرویو میں وہ امپریشن دیتے ہیں کہ کشمیری مسلمان جو ہے وہ اتنا ہرٹ ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کشمیری مسلمان ہے اور بھارت بھر میں جو مسلمانوں کی لنچنگ ہو رہی ہے، فار گاڈ سیک ہارڈلی کوئی کپل آف انسیڈنسز بیسڈ آن ریجنل کانفلکٹس ہوئے تھے لنچنگ کے. کل ہی ایک ہندو بچے کی لنچنگ ہوئی ہے، اور ہندو سادھوؤں کی لنچنگ بھی ابھی پچھلے چند مہینے پہلے ہوئی، اور یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. فار گاڈ سے گرو اپ. میں اپنی کمنٹری کو تھوڑا اور آگے لے کر چلوں گا، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اسی انٹرویو سے ایک اور کلپ آپ کے ساتھ شیئر کروں. Was he right? Or was Abdullah right to join this nation which had promised that everyone is equal? So sentiment for Kashmiri independence has grown sizably. Well, I think there is no doubt about it. It has grown, and if it continues to have this effect in the rest of India, where lynching and all these other things happen and Muslims are not trusted, you can keep the entire Indian army there and do what you like. But one day this volcano will blow. How close has India come
to losing Kashmir? Well, they have lost people. تو اس انٹرویو میں وہ کھل کر یہ بات بھی کرتے ہیں کہ آپ کشمیر میں بھارت کو وہ چیلنج کرتے ہیں، بھارت کی سرکار کو، مودی سرکار کو، کہ آپ کشمیر میں اپنی پوری فوج رکھ لیجئے لیکن کشمیری مسلمانوں کا کوئی ٹرسٹ آپ کو نہیں ملے گا، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ ان کے نزدیک کشمیری اور کشمیری مسلمان وہ ہیں جو ان کے مفاد پر چلتے ہیں۔ میں بار بار ایک مسلم ایکسپریشن ہے وہ برتتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنی بوٹی کے لیے پورے بکرے کو ذبح کرنا، یہ اپنے مفاد کے لیے پوری قوم کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں فیکٹیشیس طریقے سے، فیک طریقے سے، اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے میرے پیچھے ہیں اور میں ان کا ریپرزینٹیٹو ہوں، مسٹر ڈاکٹر فاروق عبداللہ ہوں یا کوئی بھی اس طرح کے ڈاجنگ قسم کے کشمیری لیڈرز ہوں۔ میں ڈاجنگ ان کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف پرو بھارت کا یہ ڈرامہ رچاتے رہے، دوسری طرف یہ چین کے گن گاتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ اپنا اسلامک کارڈ بھی شیئر کرتے ہیں اور اپنا اسلامک کارڈ یہ بھارت میں بھی برتتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمز اکراس دا انڈیا سے انٹرویو میں صرف کشمیر کی بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ٹرسٹ نہیں کرتے۔ میں آج ایک کھل کے بات کرتا ہوں آپ سے، میرے بہت سارے کشمیری دوست ہیں کشمیر میں اور میرے بہت سارے بھارت میں مسلم دوست ہیں اکراس انڈیا، حیدرآباد سے، مدھیہ پردیش سے، دلی سے، کیرالہ سے، پنجاب سے، یو پی سے، یو نیم اینی اسٹیٹ، آئی ہیو ٹنز آف مسلم فرینڈس۔ وہ سارے کے سارے مسلم فرینڈس جو ہیں ڈاکٹر عبداللہ کی فیملی اور ان کی پالیٹکس پر ٹرسٹ ہی نہیں کرتے۔ میں ذرا سخت لفظ برتوں گا، مجھے کچھ مسلمان لیڈرز نے کہا حیدرآباد کے، انہوں نے کہا ان کی وجہ سے ہم کشمیری مسلمانوں پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتے۔ یعنی یہ ڈاکٹر عبداللہ اور ان کے صاحبزادے عمر فاروق اور ان کی لیگیسی کو آگے لے کر چلنے والے بلیک میلر یہ اس لیے اپنا ٹرسٹ کھو چکے ہیں کہ یہ ایکسٹریم اپورچونسٹ ہیں اور